اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها۔ سابقہ گفتگو میں اشارہ ہوا سب سے پہلی ہستی جس نے امامت الہی کی دفاع کے لیے میدان میں آ گئی، گھر سے نکلی۔ یہ رواج نہیں تھا عربوں میں کہ ایک خاتون گھر سے نکلے کسی معاملے کے بارے میں، لیکن اس قدر اہمیت کا حامل یہ مسئلہ تھا کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی 10 دن بھی نہیں ہوئے پیغمبر اسلام کی وفات کے، اور قبر کی مٹی خشک بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن سیدہ دو عالم خاتون قیامت گھر سے نکلی ہے۔ یہ گفتگو کا عنوان ہے کہ سیدہ دو عالم جناب زہرا سلام اللہ علیہا مدافع امامت الہی ہے۔ اس حوالے سے میں چند شواہد بیان کرنا چاہتا ہوں ترتیب وار چند قرائن اس حوالے سے آپ ملاحظہ کریے اس چیز کو کہ علامہ مجلسی نے بہار میں ایک روایت لکھی ہے کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ حد فدکن یبن رسول اللہ، فدک کے حدود بیان کریں۔ اب یہاں سے یہ قرینہ واضح ہے اس بات پر کہ فدک ایک عنوان تھا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فدک عنوان الولایہ، ولایت کا عنوان ہے، ولایت الہی کا عنوان ہے۔ اس کے حوالے سے پہلا قرینہ یہ ہے کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مخاطب کر کے کہا حد فدکن، فدک کی حد بندی کریں، فدک کے حدود کے تعین کریں، حتی اردہا الیک، تاکہ چونکہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے، اولاد فاطمہ کا حق ہے، میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ فَأَبَى الْإِمَامُ، امام نے انکار کیا، لیکن الرشید الح علیہ، لیکن ہارون رشید نے اصرار کیا کہ ابن رسول اللہ آپ ضرور حد بندی کریں، اس کے حدود کی تعین کریں۔ فقال الامام لا آخذها الا بحدودها، اے ہارون رشید اس فدق کو میں واپس نہیں لینا چاہتا ہوں مگر یہ کہ اس کے تمام حدوں کے ساتھ۔ قال ہارون وما حدودها، ہارون نے کہا کہ وہ حدود کیا ہیں فدق کے؟ قال علیہ السلام ان حددتها لم تردها، اگر میں حد بندی کروں تو تم واپس نہیں کرو گے۔ قال ہارون بحق جدک الا فعلت، آپ ضرور حد بندی کریں، اس کی تعین کریں فدق کے حدود کیا ہیں۔ قال علیہ السلام اما الحد الاول فعدن، پہلی حد اس کی عدن ہے، والحد الثانی سمرقند، اور دوسری حد شہر سمرقند ہے، والحد الثالث افریقیہ، افریقہ اس کی تیسری حد شمار ہوتی ہے۔ جب یہ حدیں معین کر دی تو فسود وجہہ، ہارون رشید کا چہرے کا رنگ بدل گیا، بگڑ گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ والحد الرابع سیف البحر، اور چوتھی حد سیف بحر ہے۔ فربد وجہہ، اور ہارون رشید کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ اس کے بعد قال الرشید فلم یبق لنا شیء، اگر یہ حدیں ہیں فدق کی تو پھر ہمارے لیے کچھ نہیں بچتا ہے۔ فقال الامام قد اعلمتک انی ان حددتها لم تردها، اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر میں حدیں معین کروں تم واپس کرنے والے نہیں ہو۔ جب یہ جملہ کہا تو فعند ذلک عزم علی قتلہ، اس وقت ہارون رشید نے قتل امام کا ارادہ کیا۔ یقیناً اس حدیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فدق عنوان ولایت ہے، جہاں جہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہے وہ حکومت حق امام ہے۔ اس حد بندی سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سیدہ صرف باغ فدق کی خاطر دربار خلافت میں نہیں گئی تھی، بلکہ ایک بڑا ہدف تھا جس کی خاطر زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا دربار خلافت میں گئی تھی۔ دوسرا قرین اس حوالے سے یہ ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی، جو کہ انتہائی مشہور و معروف عالم دین ہے، اپنی مشہور شرح نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں نے سألت علی بن الفارقی مدرس المدرسہ الغربیہ ببغداد، انتہائی ایک برجستہ عالم دین جو کہ بغداد میں مدرسہ غربیہ کے نام سے اس زمانے میں جو مشہور تھا، یہ ابن ابی الحدید بیان کرتا ہے کہ اس کے جو مدرس تھے، اس مدرس سے ایک مرتبہ میں نے یہ پوچھا کہ اکانت فاطمہ صادقہ، کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے دعوے میں وہ سچی تھی؟ قال نعم، اس میں کیا شک ہے، یقیناً وہ سچی تھی۔ فقلت فلم لم يدفع الیہا ابو بکر فدکن،
پھر جب وہ سچی تھیں تو خلیفہ اول نے فدق کو کیوں واپس نہیں کیا؟ وہی عندہ صادقہ، اور یقیناً سیدہ دو عالم بکر کے نزدیک صادقہ تھی۔ فتبسم، مسکراتے ہوئے ایک جواب دیا، ثم قال کلاما لطیفا مستحسنا، انتہائی ایک خوبصورت کلام میں انہوں نے جواب دیا۔ مع قلت دعابتہ، مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہ حقیقت پر مبنی جواب تھا، اگرچہ ان کے مزاج میں مسکرانا نہیں تھا، اس کے باوجود مسکراتے ہوئے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔ قال لو اعطاها اليوم فدق، اگر آج خلیفہ ان کو فدق واپس کرتے، بمجرد دعواها، صرف دعوی فدق کی وجہ سے، لجاءت الیہ غدا ودعت لزوجها الخلافہ، اگلے دن یہ ضرور آتی میں دربار خلافت میں اور اپنے شوہر کے لیے خلافت کا مطالبہ کرتی، وزحزحتہ عن مقامہ، اور ابو بکر کو اپنے مقام سے، ظاہر خلافت کی اس مقام سے ہٹا دیتی۔ ولم یکن یمکنہ الاعتذار والمدافع بشیء، اور اس وقت اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا، چونکہ اس کی صداقت کو تسلیم کر چکا ہے اس سے پہلے، لہٰذا اب خلافت کے مطالبے کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ لأنہ قد اسجل علی نفسہ، اس لیے کہ فدق دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار کر چکا ہے کہ انہا صادق فیما تدعی، سیدہ دو عالم جو بھی دعویٰ کریں اس دعویٰ میں وہ سچی ہے، لہٰذا اس بات کو سمجھ کر انہوں نے فدق دینے سے انکار کیا، اور ابو بکر سمجھتا تھا کہ جو ہے فدق ایک عنوان ہے، اصل میں خلافت کا یہ مطالبہ کرتی ہیں۔ ابن ابی الحدید اس کلام کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے وَهَذَا الْكَلَامُ صَحِيحٌ، حقیقت پر مبنی گفتگو کی ہے، بات کی ہے مدرس مدرسہ غربیہ کے اس استاد نے۔ تیسرا قرین اس حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ دربار خلافت میں جب سیدہ دو عالم گئی ہیں تو اس میں یہ بات ملحوظ نظر ہونی چاہیے کہ اگر صرف فدق کا ہی مطالبہ تھا تو فدق پر ہی اکتفا کرتی، لیکن دربار خلافت میں جہاں پر احکام الہی بیان کرتی ہے اور انحراف جو واقع ہوا نبی کے وفات کے بعد، اس انحراف کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کے بعد اصل خلافت علی بن ابی طالب جس کا وہ دعویٰ کرتی تھی اور جس کی خاطر گھر سے نکلی تھی، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور فرماتی ہے وَيْحَهُمْ أَنَّا زَعْزَعُوهَا عَنْ رَوَاسِ الرِّسَالَةِ وَقَوَاعِدِ النُّبُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ، کیا ہوا ہے امت کو، یہ کہاں لے کر جانا چاہتی ہے خلافت رسول اللہ کو، اور علی کے فضائل بیان کرتی ہے، اور کیا تعلق ہے فدق اور علی کے فضائل کے درمیان، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر صرف فدق ہی معاملہ تھا، فدق کا ہی معاملہ تھا، تو وہاں پر سیدہ دو عالم آخر جو ہے فضائل علی کو کیوں بیان کرتی ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل خلافت ہی محور ہے گفتگو میں، لذا فرماتی ہے وَنَجَمَ قَرَنٌ لِلشَّيْطَانِ وَفَغَرَتْ فَاغِرَةٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَذَفَ أَخَاهُ فِي لَهَوَاتِهَا فَلَا يَنْكَفِعُ حَتَّى يَطَعَ سَمَاخِهَا بِأَخْمَصِهِ وَيُخْمِدَ لَهْبَهَا بِسَيْفِهِ۔ پیغمبر اسلام کے فضائل اور خدمات بیان کرنے کے بعد فوراً علی کے فضائل کی طرف منتقل ہوتی ہے جناب سیدہ، اور فرماتی ہے جب بھی شیطان ظاہر ہوتا تھا اور مشرکین کا فتنہ پھیلنے لگتا تھا، اس وقت میرے والد محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجتے تھے، اور علی کے ذریعے مشرکوں کو سرنگوں کرتے تھے، اور وہ اتنی خطرناک ذمہ داریوں سے کبھی گھبراتے نہیں تھے، دشمنوں کے غرور کو خاک میں ملا کر واپس آتے تھے۔ یعنی علی کے فضائل، محمد مصطفیٰ کے فضائل کے بعد فوراً اتصال کے ساتھ جناب فاطمہ بیان کرتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے وفات کے بعد اگر امت کو صحیح معنوں میں کوئی رہبری کر سکتا ہے اور حق کسی کو اگر حاصل ہے تو وہ علی بن ابی طالب کی ذات مبارک۔